بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے خبر لیں گے ہم بھارت سے، جہاں پر ایک پروگرام شروع ہوا جو بھارت نے شروع کیا، اگنی پت نام رکھا گیا، بھارتی فوج کے حوالے سے تھا، اور اس کے اوپر اعتراض ہوا عوام کو اور پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے، اور خاص طور پہ جو ٹرینز ہیں ان کو جلایا گیا ہے۔ بہت ہنگامے ہوئے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ سروس معطل ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کی بھی بہت سہولتیں جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں، جس میں ہریانہ ہے، بہار ہے، مدھیہ پردیش ہے، جہاں مظاہرین نے متعدد ٹرینوں کو نذر آتش کر دیا ہے۔ بہار مظاہرین نے سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جبکہ بہار کے شہر نواد میں بھی بی جے پی کے دفتر کو نذر آتش کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو غصہ بہت زیادہ ہے، یہ تو غصہ بہت زیادہ ہے، اور ہندوستان ٹائمز کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ جلتی ہوئی ٹرینز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہو رہی ہے، مگر ایسا ہو کیا گیا اچانک کہ لوگ اتنے مشتعل ہو گئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جو بھرتیاں ہو رہی ہیں نوجوانوں کی فوج کے اندر، ان کی جو ڈیوریشن رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے 4 سال، یعنی کہ جب آپ جوائن کر لیں گے فوج کو تو آپ کو 4 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف ریٹائر کر دیا جائے گا، یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے سیزنل جاب، یعنی کہ یہ پرماننٹ جاب نہیں ہے۔ اب 4 سال کے لیے جو آئے گا وہ کتنا اپنی جان کا نذرانے پیش کرے گا، کتنا وہ اس میں موٹیویشن ہوگی، کتنا وہ اپنا، یعنی کہ ایک کیریئر تو نہیں اس کا ہے، بس اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا کیریئر نہیں ہے، میں 4 سال کے لیے آیا ہوں، اٹس اے ٹیمپرری جاب یو کین سے، اور 4 سال کے بعد جو ہے مجھے اس کو بہرحال چھوڑنا ہے، اور پھر ہم نے روزگار تلاش کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ یہاں پر جو پہلے ہی جس کی تحت فوج بھرتی کے خواہش مند 17.5 سے 21 سال تک کے جو امیدواروں میں سے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والوں نوجوانوں میں 4 سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا، جب ان میں سے 25% جو ہوں گے، یعنی کہ جتنے بھی بھرتی ہوں گے ان میں جو 25% ہوں گے انہیں پھر کسی طور مستقل کر دیا جائے گا، لیکن باقی جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بات عوام کو بالکل پسند نہیں آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا وہاں پر بھارت کے اندر، وہ پھر وہ اپلائی ہو گیا، اور ٹریننگ کی جو صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے، اگر اس کی بھی لیے بھی اگر وہ باہر آ رہے ہیں، تو ان کا جو سزا ہے، جو سب سے کم سزا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑ پھوڑ پہ آ گئی ہے، مطلب گھر گرا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو وہ کلچر ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر جہاں وہ حکومت گھر گرا رہی ہے کسی بھی پنشمنٹ کے اوپر، تو جواب میں وہ لوگ ٹرینیں چلا رہے ہیں، یعنی کہ پراپرٹیز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ حکومت کسی بھی طریقے سے عوام کی پراپرٹی ڈیمیج کرتی ہے یا توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طریقے سے جو عوام ہے، چاہے اب وہ ہندو ہے مسلمان ہے، لیکن وہ بھی پراپرٹی ڈیمیج کرتی ہے، کیونکہ بیکاز پراپرٹی ڈیمیج کرنے کا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک اظہار ہے۔ اب اس کلچر کو صرف مردوں میں نہیں اب دیکھا جا رہا، عورتوں میں دیکھا جا رہا ہے، اور عورتوں میں دیکھتے ہیں کہ پیزا ڈیلیوری لڑکی جو ہوگی وہ کتنی اس کے اندر کوئی وہ ہوگا، غصہ ہوگا، یا کتنی وہ کوئی غلط اس کی منہ سے بات نکل سکتی ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی ہوگی۔ جو نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکی جو گھر سے نکلی ہے اپنی لیبر کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اور گھر گھر اگر وہ پیزا ڈیلیور کر رہی ہے، تو اس لڑکی نے 4 لڑکیوں کو دیکھ کر کے کیا ریئیکشن دے سکتی ہے۔ اور نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے لوگ جو ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں، ڈیلیوری گرلز ہوتی ہیں، ان کے جو ٹیمپرز ہوتے ہیں، ان کے جو بولنے کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے۔ یہاں پر پیزا ڈیلیوری لڑکی کو لڑکیوں نے، ایک گینگ لڑکیوں نے پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ عوام ایز یوزول پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے شروع ہو گئے، اور کسی نے اس کو بچایا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی بھاگ گئی، تو وہ جو زندہ وہ بچ گئی تو بچ گئی، ورنہ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ ڈنڈے لے کر اس کے اوپر چڑھے دوڑے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اویلیبل ہے، یہ ہے بیہیویئر۔ اب اس بیہیویئر کے اوپر دنیا تو حیران اور پریشان ہے ہی، لیکن اب اس کے اپنے دوست بھی جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا سوال اٹھایا ہے اس میں امریکہ ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم بی جے پی نے جو اشتعال انگیزی شروع کر رکھی ہے، جو بیانات دے رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، وہ مذمت کرتے ہیں اس کی، اور بی جے پی کو وہ کویسچن کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہوا کیا ہے، تمہارا پروگرام کیا ہے، سوچ کیا ہے، چاہ کیا رہے ہو، کرنا کیا چاہ رہے ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے تو معاشرے کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ تو بہت بڑا ڈویژن ہے۔ تو اس کو سوچا ہی ہوگا نا، کیا سوچا ہے آپ نے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ باتیں امریکہ کا سوال ان سے ضرور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں
اور ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو، جو کہ رشیا سے ہے، اور رشیا جو ہے وہ مسلسل ایک راستہ نکال کے دے رہا ہے، ایک راستہ بنا کے دے رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ روس کی یوکرین کو بحرۂ اسود سے، جو بلیک سی ہے، اس سے اناج کی ترسیل کے لیے محفوظ راستہ دینے کی پیشکش۔ اب معاملہ ہے کہ بار بار رشیا جو ہے وہ یوکرین کو اپنا میسج کنوے کر رہا ہے، کیونکہ اب تک روس نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں، مطلب ہماری یوکرین سے جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آج ہی انشاءاللہ امید کرتا ہوں یا کل صبح انشاءاللہ میں سرگئی لاروف کا جو نیا انٹرویو ہے وہ آپ کو میں لفظ لفظ بتاؤں گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ اس حالات کے بارے میں کیا اپنا موقف رکھتے ہیں اور ان کا سرکاری بیان کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ جنگ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اس سے سرگئی لاروف کا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی آفر تو بہرحال ہے، ماننا پڑے گا آپ کو کہ اگر اس ماحول میں جو بھی آپ مانتے ہیں، جو بھی آپ کے بلیوز ہیں، مگر وہیں پر رشیا یہ کہہ تو رہا ہے کہ آپ بلیک سی کے ذریعے اپنی اناج کی ترسیل کیجئے، ہم اپنی فوجوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، بلکہ آپ کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ اپنی اناج کی ترسیل کیجئے۔ یہ بہت بڑی آفر ہے۔ اس ٹائم اناج تیار پڑی ہے تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ اناج ضائع ہو جائے گی اور اربوں ڈالر جو ہیں وہ جو یوکرین ہے اس کے خط خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اناج خراب تو وہ خراب، اور ان کی سب سے بڑی ترسیل اناج کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ان کا جو کسان ہے وہ مشکل میں آ جائے گا۔ ابھی وہ خوشحال ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جنگ تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو وہاں تو رشیا نے ٹچ ہی نہیں کیا اس چیز کو، اور رشیا چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہمارا سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن یہ آفر جب پہلے کی گئی تھی تو امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ شرطیں رکھی ہیں اس نے بولا کہ جی جو مجھ پہ پابندیاں ہیں اس کو نرم کیا جائے، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ یوکرین کی اناج کی برآمد اور روسی خوراک اور کھاد کی برآمد کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے معاہدے پر زور دے رہا ہے، جبکہ ماسکو نے بندرگاہوں کو کھولنے کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کچھ تو کہے گا نا، وہ اپنی عوام کو اس نے جواب تو دینا ہے کہ جی ہم نے اس کنڈیشن کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو ترسیل کی پرمیشن دی ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی آفر کر رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسپورٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی اسے ایک فیس سیونگ دینا پڑے گا، اپنے عوام کو بتانا پڑے گا کہ جی ہمارے اوپر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس کے بدلے میں ہم یہاں پر ان کو محفوظ راستہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو ہم ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن بھی دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ ون وے نہیں کر سکتے کہ بس ہم نے سوچا، کیونکہ امریکہ یہاں پر بول چکا ہے کہ ہم ایک بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ رشیا کیا فیصلہ کرے گا۔ یوکرین کے حق میں تو وہ بول ہی رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ عجیب خبریں ہیں مگر بہرحال خبریں ہیں، اور میں آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں۔ اس چینل پر آپ کے ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم فیوچر کی بات بھی کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کون سی دنیا سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے اور ہمارا ہونے والا کیا ہے، ہمارے ڈیجیٹل ورژنز، ہمارے کاپی ورژنز، کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں۔ لیکن ہم خبر شروع کریں گے چائنا سے۔ چائنا کی پہلے اپڈیٹ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چین کا تیسرا اور جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز متعارف ہو گیا ہے۔ اور آپ سوال کر سکتے ہیں کہ چائنا اتنی ٹیکنالوجی کے اوپر عبور کیوں حاصل کر رہا ہے، چائنا اتنا زور کیوں لگا رہا ہے، ایڈوانسمنٹ کیوں لے رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چائنا کا جو دشمن ہے اس ٹائم، جو بظاہر تو نہیں ہے نظر آ رہا ہے، وہ ہے اس کا مغربی سائیڈ، یعنی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اور کچھ ارد گرد کے ملک بھی جو ہے چائنا کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ چائنا اتنا پرسکون اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا، بیکاز آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ فیوچر کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف، وہ اس ٹائم کمپیٹیبل بہت اچھی پوزیشن کے اوپر ہے کہ وہ ورلڈ پاور کے ساتھ وہ ورلڈ پاور ہی لگتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر امریکہ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ جی میں تائیوان کے اوپر اپنی مرضی کروں گا اور مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر امریکہ کیا ریئیکٹ کرے گا، وی ڈیم کیئر اباؤٹ، تو یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو اٹس مین کہ وہ سپر پاور کے لیے اگر یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ اس کی طاقت کو چیلنج ہی کرتا ہے نا۔ تو طاقت کو چیلنج کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو، اور وہ طاقت کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شنگھائی کی بندرگاہ میں اس طیارہ بردار بحری جہاز کو لانچ کرتے ہوئے پانی میں اتارا گیا، جس میں جدید ترین سسٹمز ہیں۔ اس کا وزن 80,000 ٹن ہے، اور چین کی جانب سے امریکہ سے کشیدگی کے باعث بحریہ کو جدید ترین، جیسا کہ میں نے کہا، وہ بنایا جا رہا ہے۔ چین کا پہلا جہاز جو آیا تھا اس کا نام تھا
लियाओनिंग जो सोवियत यूनियन के अहद का नामुकम्मल बहरी जहाज़ था जिसे चीन ने सन 1998 में यूक्रेन से ख़रीदा और 2012 में इसकी तामीर का मुकम्मल काम किया। इस तरीके से आते रहे, लेकिन अब ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं ये तकरीबन 2023-2024 तक फ़ाल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चीन की तरफ से जो उसने की है। तो देखते हैं कि आगे इसके अंदर कितनी चीज़ें और शामिल करते हैं, इसको और कितना एडवांस करते हैं, क्योंकि चाइना आपको हर महीने एक नई खबर ज़रूर देगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और ख़बर की जो कि मैंने ली है अफ़गानिस्तान से, और वो ये है कि तालिबान के दौर इक़्तिदार में टीवी एंकर सड़क पर समोसे बेचने पर मजबूर। ये शख्स जो आप देख रहे हैं जो चश्मे लगाया हुआ है और सूट में बैठा हुआ है, खूबसूरत सी घड़ी है इसके पास, और वो किसी टीवी एंकर के तौर पे काम कर रहा था। और दूसरी तरफ से तस्वीर आप देख रहे हैं जो शरार कमीज़ में है, उसे गले में कपड़ा भी है और वो समोसे बेच रहा है। यहाँ पर जो कबीर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जर्नलिस्ट लाइफ इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान मूसा मोहम्मदी वर्क फॉर ईयर्स एज एंकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो एक एंकर के तौर पे काम करते थे, बहुत ही एक खूबसूरत से नौजवान, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये प्रोग्राम करते थे। और आज जो है वो उसकी नीचे अगर आप तस्वीर देखें तो वो समोसे बेच रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ कि मैं ये बात मानता हूँ कि ये चीज़ें इनके साथ हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैनेज भी करता है। यहाँ की सारी गलती अगर आप बोलें तालिबान की है तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी इस शख्स को कोई टीवी काम देगा तो ही ये आपको इस होली में नज़र आएगा जिस होली में आप ये बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन वरना ये समोसा बेचेगा। ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये जो दौर है ये आपको मौका देता है कि आप जो है अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपना टीवी चैनल के बराबर या उससे बेहतर भी काम कर सकते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक काम करने की लगन होनी चाहिए, आप एक सच्चे एंकर होने चाहिए, सच्चे आप रिपोर्टर होने चाहिए, आप रिसर्चर होने चाहिए। आपके पास अगर तमाम चीज़ें हैं तो आपको अपने अंदर मज़ीद डेवलपमेंट करनी होती है कि आपको रिसर्चर बनना पड़ता है। फिर आपको वो तमाम काम जो टीवी के अंदर 50 लोग करते हैं आपको अकेले करना पड़ता है। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं कि आप समोसे बेचें, आप इससे बेहतर काम भी कर सकते हैं और टीवी से ज़्यादा कमा भी सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं, वो है हमारी पबजी गेम साज कंपनी जो हकीकत से करीब तरीन मजाजी इंसान पेश कर दिया। ये जो लड़की आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कोई असली इंसान नहीं है, ये एक डिजिटल किरदार है। डिजिटल जिस दुनिया के बारे में आपसे बात करता हूँ, नॉर्मली मैं आपको संडेज को जो वीडियो दे रहा हूँ उनको आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संडेज को मत छोड़ा करें वीडियोस को। संडे को अक्सर जो है मैं आपको बिल्कुल अलग एक वीडियो देता हूँ मॉर्निंग के अंदर, उसी के हिसाब से जो है ये किरदार जो है इसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे डिजिटल किरदार आएंगे। ये किरदारों के नाम होंगे, जैसे कि इसका नाम भी इस किरदार का भी नाम है और इसका नाम एना है, और ये कंपनी जो है इसको लॉन्च कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो लॉन्च करेगी डिजिटल किरदारों को। फिर इन लोगों ने जो है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर काम करना है, डिजिटल वर्ल्ड में काम करना है। इन लोगों को आप हकीकत में नहीं देख पाएंगे, इनके कोई हकीकत से असली दुनिया या जिस दुनिया में आप रहते हैं वहाँ किरदार नहीं होगा, मगर डिजिटल वर्ल्ड में ये डिजिटल वर्ल्ड के लोगों के साथ काम करने वालों को कम्पीट भी करेंगे। मतलब हमें अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो हमें फ्यूचर में ऐसे लोगों के साथ भी कम्पीट करना होगा कि ये लोग जो काम करेंगे उसको भी हमें देखना होगा। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्राफ्टिंग कंपनी के मुताबिक एना को Web3 इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। ये किरदार हकीकत से करीब तर है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब तक सामने नहीं आया। उन्होंने किरदार बना दिया है, एना बना दी है, लेकिन एना का क्या करना है अभी तक कंपनी ने बताया या तो बताया नहीं है या तो उन्होंने सोचा नहीं है। ये एक ऐसे इंजन से बनाया गया है जिससे हकीकत से करीब तर डिजिटल अफराद बनाए जाते हैं। मुसलसल कंपनीज जो हैं वो डिजिटल लोगों को बना रही है, यानी कि ये कोई रुकावट आई नहीं है, इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। और इस अमल का क्राफ्टन ने हाइपर रियलिज्म और डीप लर्निंग का इम्तिजाज करार दिया है इसको। इसके अलावा अब तक मेटावर्स और Web3 की हदूद और तफसीलात का तयन नहीं हो सका, और इसके अलावा जो और कोई नहीं बता सकता कि इसमें एना को कहाँ रखा जाएगा और इसका किरदार क्या होगा। क्राफ्टिंग कंपनी माजी में
NFT اور بلاک چین میں بھی دلچسپی لے چکی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ اسے بطور کوئی نمائندہ ورچوئل مشہور شخصیت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کرافٹن سے وابستہ تخلیقی شعبہ کے سربراہ جو سیوجن شن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ اینا یعنی کہ ڈیجیٹل عہد کی نسل میں مقبولیت حاصل کرے گی جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ اصل میوزک تخیل کا کیا جا رہا ہے اور وہ تفریح اور ای سپورٹس جیسے میدان میں بھی استعمال ہوگی۔ تبصرہ نگاروں کے مطابق ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر اس وقت بھی مجازی کردار بطور انفلوئنسر استعمال ہو رہے ہیں اور ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ جو یوٹیوبرز ہیں اور جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی عقل، ان لوگوں کا ذہن، ان لوگوں کی جو پاور ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ جو ڈیجیٹل ورلڈ میں لوگ کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ میں لوگ ارننگ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ارننگ ان کی ورچوئل ارننگ آتی ہے، ریئل آتی ہے ارننگ، تو انہیں کمپیٹ کرنا ہے ان کمپنی سے جو جیسے پب جی ہے یا جو پب جی ڈیولپرز ہیں، ان کی جو کمپنی ہے، تو ان میں یہ جو ڈیجیٹل کردار آ رہے ہیں، ایک تو وہ آپ سے آپ کا ہی جو وہ لے لیں گے، جو اس کو آپ کاپی کہتے ہیں، آپ ہی کاپی لے لیں گے، وہ الگ ہے، لیکن یہ جو تخلیقی کردار ہے یہ تو کمپنی کی ملکیت ہے، اور اس کمپنی کی ملکیت نے یوٹیوب پہ آ کر اور ٹک ٹاک پہ آ کر اور جہاں جہاں پر بھی پاسبلٹیز ہیں کام کرنے کی، وہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریں گے، اور آپ کا مقابلہ جو ہے اب ایک عام انسان سے نہیں ہوگا۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں اگر آپ کو رہنا ہے تو پھر آپ کو ڈیجیٹل لوگوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ جیسے کمپیوٹر کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، تو آپ کا اکثر کمپیوٹر کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی پاور اور آپ کی پاور میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دور بڑھ جائے گا تو مزہ زیادہ آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کو زیادہ پریشر دے گا، اور آپ کے اندر یعنی کہ ایز اے اصلی انسان جو ہے وہ ہمیں بھی یہ تجسس ہوگا کہ ہم زیادہ بہتر کام کریں، تاکہ لوگ اس بات کو کم از کم اپریشیٹ کریں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے ہار نہیں مان رہے بلکہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اور بہتر ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز ہمیں بہت موٹیویٹ کرے گی انشاءاللہ، اور ہم اس کو پازیٹیو، میں تو پازیٹیو لے رہا ہوں، لیکن آپ کا اس کے بارے میں جو بھی ماننا ہو، جو بھی کہنا ہو، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔